اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کی تعداد کا بیان فرمایا ہے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہ بڑا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور سارے مسلمان مل کر کافروں کے ساتھ قتال کرو۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسا کہ ان مشرکوں نے تمہارے ساتھ مل کر قتال کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے چند الفاظ یہ ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ ہمارا اسلامی مہینہ جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ کل مغرب کی نماز کے ٹائم ماہ محرم الحرام اختتام پذیر ہو چکا تھا، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو بابے ہیں یہ سون بھادروں سے کام چلاتے ہیں، اور جو نئی نسل ہے، زیادہ پڑھے لکھے نوجوان کالجیے، وہ جنوری فروری سے کام چلاتے ہیں۔ لیکن جو اپنے اسلامی سال کے مہینے ہیں ان کے نام کسی کسی کو آتے ہیں۔ دیسی مہینوں کے نام بھی کئی ہمارے بابوں کو آتے ہیں، بزرگوں کو، لیکن انگریزی سال کے جو مہینے ہیں یہ تو تقریباً سب کو ہی آتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا اسلامی سال ہے اس کے 12 مہینوں کے نام جو ہیں وہ اگر آتے ہیں تو صرف اور صرف علماء کو آتے ہیں یا چند ایک مسلمانوں کو آتے ہوں گے، حالانکہ اسلامی مہینوں کے بھی نام یاد کرنے چاہیے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا صفر المظفر، تیسرا ربیع الاول شریف، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب المرجب، آٹھواں شعبان المعظم، نواں رمضان المبارک، 10واں شوال المکرم، 11واں ذوالقعدہ شریف، اور 12واں ذوالحجہ مبارکہ۔ نمبر 2، ہماری عبادات اور اسلامی تہوارات اور دینی معمولات کا جو دار و مدار ہے وہ قمری سال پر ہے، قمری مہینوں پر ہے۔ مثلا یوم عاشوراء ہے وہ 10 محرم کو ہے، اور شب معراج ہے وہ 27 رمضان کو ہے، شب برات ہے وہ 14 شعبان کو اور 15ویں رات ہے۔ آگے جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں پورے سال میں سے ایک مہینے کے، وہ رمضان المبارک میں، اور جو مسلمانوں کی
عید الفطر ہے وہ ماہ شوال کی 1 تاریخ کو ہے، اور جو حج شریف ہوتا ہے وہ ماہ ذوالحجہ مبارکہ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے دینی معمولات اور اسلامی تہوارات جو ہیں اور عبادات کا جو دار و مدار ہے وہ قمری سال پر ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی مہینوں کے کوشش کرنی چاہیے کہ نام جو ہے وہ یاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور لوح محفوظ بھی ہے۔ اور کب سے خدا کی ذات بابرکات نے یہ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے؟ جب سے یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر۔ ذالک الدین القیم، آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اور ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا یہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور وہ 4 مہینے 3 متصل ہیں اور ایک الگ ہے۔ 3 جو متصل ہیں وہ ذوالقعدہ شریف ہے، ذوالحجہ مبارکہ ہے اور محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے ہیں، اور جو الگ مہینہ ہے وہ ہے ماہ رجب المرجب۔ اس کی علماء وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ذوالقعدہ شریف، ذوالحجہ مبارکہ اور محرم الحرام کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ شریف کے اندر لوگ قریب سے یا دور دراز سے حج کرنے کے لیے سفر شروع کرتے تھے، اور ماہ ذوالحجہ کے اندر وہاں مکہ المکرمہ پہنچ جاتے تھے، حج کرتے تھے خانہ کعبے کا۔ اور پھر ماہ محرم الحرام کے اندر حج کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کو، اپنے اپنے ملکوں کو اور اپنے اپنے شہروں کو واپس جاتے تھے۔ اور رجب کو حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ، اکثر مسلمان عمرہ شریف کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو کیا نام ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور ہتھیار جو تھے وہ پھینک دیے جاتے تھے تاکہ حاجیوں کو آتے جاتے وقت کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا کوئی خطرہ وغیرہ محسوس نہ ہو۔ وہ کیا نام ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے حاجی حضرات جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جائیں اور آئیں، ان کو راستے کے اندر کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہو۔ اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ آگے خدا کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ تم ان مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان کا احترام کرو۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور متفق ہو کر اور متحد ہو کر مشرکوں کے ساتھ جنگ کرو۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے انہوں نے متفق اور متحد ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اسلامی معمولات پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، مہینوں کو مؤخر کر دینا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، زیادہ تن فی الکفر، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، یعنی کفر کے اندر اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور ایسا کام کرنے سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کافر تو پہلے ہی گمراہ ہیں، لیکن اگر مہینوں کو وہ مؤخر کریں گے تو ان کو زیادہ گمراہی کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ یحلونہ عامن، وہ 1 سال حرمت والے مہینے کو حلت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے، یعنی جس مہینے کے اندر جنگ کرنا حرام ہے
مثلا محرم الحرام ہے تو ایک سال وہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو اگلے سال کیا نام ہے اس مہینے کو اس مہینے پہ رہنے دیں گے، لیکن اس سال اس مہینے کو اگلے ماہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ محرم الحرام کی بجائے سفر کو محرم الحرام اس سال سمجھ لیتے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ کئی عرب کے جنگجو لوگ ایسے تھے کہ اگر ان کا آپس میں ذاتی طور پر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو اگر حرمت والے مہینے کے اندر اس طرح کا معاملہ بن جاتا تھا تو ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، وہ جنگ کیے بغیر یا قتال کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ چلو یہ جو محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس کے اندر جنگ کر لو تو اگلے مہینے کو ہم محرم الحرام قرار دے لیں گے اور اگلے مہینے کو ہم حرمت والا مہینہ سمجھ لیں گے۔ اسی طرح وہ ایک سال محرم کو محرم سمجھتے تھے، اگلے سال وہ سفر کو حرمت والا مہینہ سمجھتے، اس سے اگلے سال وہ ربیع الاول شریف کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، اس سے اگلے سال وہ ربیع الآخر کو ربیع الثانی کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، اس سے اگلے سال وہ جمادی الاول کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، یعنی اس طرح ہر سال وہ مہینوں کو مؤخر کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کام کرنا یہ کفر ہے۔ انما النسیء، مہینوں کو مؤخر کرنا، زیادتن فی الکفر، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یہ لوگ کافر تو پہلے ہی کافر ہیں، لیکن اگر مہینوں کو آگے پیچھے کر کے یعنی حلت والا مہینہ حرمت والا مہینہ سمجھ لیں گے اور حرمت والا مہینہ حلت والا مہینہ سمجھ لیں گے تو یہ ڈبل کفر ہو جائے گا۔ یہ ہے کفر کے اندر زیادتی۔ یحلونہ آمن، ایک سال وہ حرمت والا مہینہ حلت والا مہینہ سمجھ لیتے تھے، وَيُحَرِّمُونَهُ آمَن، اور دوسرے سال وہ حرمت والا مہینہ ہی سمجھتے تھے۔ لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کے حرمت والے مہینے جو خدا تعالیٰ نے حرمت والے مہینے ڈکلیئر کیے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پوری کی جائے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو ایسا کام کرنے سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب ہم نے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو ہم نے حلال مہینے سمجھ لیے ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں کو ہم نے حلت والا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ وہ اس طرح حرمت والے مہینوں کو حلت والے مہینے قرار دے دیتے تھے اور حلت والے مہینوں کو وہ حرمت والے مہینے قرار دیتے تھے۔ تو ایسا کام کرنا حالانکہ کفر تھا، لیکن خدا نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے ایسے اعمال جو تھے وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ یعنی یہ شیطان جو ہے وہ بڑے بڑے برے کاموں کو برائی کرنے والوں کی نظروں میں اچھے بنا دیتا ہے، خوشنما بنا دیتا ہے، یعنی اس کو وہ برا عمل کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں برا عمل کر رہا ہوں جب بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب کافر کفر کو ترک کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو رب العالمین کی